السلام علیکم ناظرین، پروگرام بلوچستان ٹوڈے میں شہزاد ذوالفقار کوئٹہ اسٹوڈیو سے حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت دورے پہ ہیں اور پرائم منسٹر نے جو بحرینی اور بحرین کے جو انویسٹرز ہیں ان کو دعوت دی ہے کہ وہ مختلف شعبوں میں جو گروئنگ جو سیکٹرز ہیں، آئی ٹی ہے، ایگریکلچر ہے، ٹورزم ہے اور توانائی ہے، اس شعبوں میں آ کر وہ دیں، تمام تر سہولتیں وہ ان کو دیں گے۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ آزاد تجارتی معاہدہ پاکستان اور خلیج تعاون کونسل کے درمیان حتمی مراحل میں ہے جو تجارتی تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچائے گا۔ دوسری بات، دفتر خارجہ نے اپنے آج کے بریفنگ میں کہا ہے کہ پاکستان تاجکستان میں دہشت گرد جو تاجکستان میں جو حملہ ہوا ہے، اس کے جو چینی شہریوں کی ہلاکت ہے، اس پہ چین اور تاجکستان سے تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ ساتھ میں واضح کیا ہے کہ اس واقعے میں ڈرونز کا استعمال افغانستان سے آنے والے خطرے کی سنگینی اور اس کے پیچھے کارفرما افراد کی ڈٹائی کو واضح کرتا ہے۔ دفتر خارجہ نے یہ بھی واضح کیا کہ پاکستان نے مسلسل اس بات پر زور ہمیشہ دیتا رہا ہے کہ افغان سرزمین اپنے پڑوسیوں یا کسی دوسرے ملک کے خلاف جو دہشت گردی کے لیے جو استعمال ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو عالمی طور پر یا ریجنل اس کے لیے بہت بڑا ایک خطرہ بھی ہے اور تشویشناک بھی ہے۔ ساتھ میں ایک اور جو ٹاپک ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے کہ بھارت جنگی محاذ پر تو پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکا، اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ اب جو جارحیت اس نے کی اس کو ایک سبق سکھایا گیا ہے، لیکن کھیل کے میدان میں آپ نے دیکھا کبھی وہ ہاتھ ملانے سے گریز کرتا ہے۔ کھیل کا میدان تو کھیل کے میدان میں تو کھلاڑی سب ایک سپورٹس مین اسپرٹ کے تحت ہوتا ہے، لیکن وہاں اوائڈ کرتا ہے، ٹرافی لینے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ پاکستان کے جو ہے وہ مہمان خصوصی پاکستان سے ہوتے ہیں، یا کسی اور اس کو جو ہے اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج اگر آپ نے دیکھا کہ کل ایک بہت پاکستان کے لیے اچھی خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان کی علمی میدان میں بھارت کے خلاف بڑی فتح ہے۔ آکسفورڈ یونین نے ایک مباحثے کا اہتمام کیا اور اس پر ایٹ دا 11th hour عین وقت پر جو ہے یہ پسپائی جو ہے یہ خود اس کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے اور ساتھ میں نومینیٹ کرتا ہے بہت ایسے نچلے درجے کے لوگوں کو کہ جس کی وجہ سے یونین نے پاکستان کو بلا مقابلہ ایک کامیاب قرار دیا۔ انہی موضوعات پہ ہم گفتگو کریں گے۔ مہمانوں کو میں تعارف کراتا چلوں۔ ڈاکٹر دوست محمد بڑی صاحب ہیں، اکثر ہمارے پروگرام میں آتے ہیں ایز اینالسٹ، بلوچستان یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے اور دست تجدید سے وابستہ ہیں۔ دوسرے مہمان میرے ہیں محمود الحسن قاضی صاحب۔ محمود الحسن قاضی صاحب بھی ہمارے پروگرام میں ایز اینالسٹ آتے رہتے ہیں۔ میرے تیسرے مہمان غنی کاکڑ سچ نیوز کے بیورو چیف ہیں بلوچستان میں، کوئٹہ میں، اور سینئر صحافی بھی ہیں۔ ٹیلی فون لائن پر ویل نون اینالسٹ ڈاکٹر فاروق عادل ہوں گے لائن پر۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ آپ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا تعلق رہا ہے اور وہاں کے انویسٹرز جو ہیں ان کی انویسٹمنٹ بھی ادھر ہے، یو ای کے اسی طرح سے ہے، قطر کی اسی طرح سے ہے اور ممالک کی بھی ہے، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اس دورے کو جو اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے، والہانہ استقبال بھی انہوں نے کیا اور ایک اچھی مہمان نوازی کی، اور پھر ان کے فائنانس منسٹر نے جس طرح حوصلہ افزائی باتیں کی ہیں، تو کیسے دیکھتے ہیں اس دورے کو؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی اس میں کوئی دو رائے نہیں، بڑی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اور ینگ پاپولیشن ہے اس کی وجہ سے بڑی سگنیفیکنس ہے، صرف جی سی سی ممبرز کے لیے نہیں بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں چائنا کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی۔ جو ریمیٹنسیز پاکستان کی اوورآل $30 بلین آتی ہے، اس میں $16 بلین صرف سعودی عربیہ سے۔ پچھلے سال تو 38 بلین ریکارڈ ہوا ہے، تو اس میں جو آپ کا $16 بلین ہے وہ سعودی عربیہ سے، جس طرح آپ نے ذکر کیا تھا پاکستان کی جو 484 جو ہے یہ بحرین سے آتا ہے، یعنی نیئرلی 500 مور دین 1 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ بحرین میں کام کر رہے ہیں۔ تو جو ڈائسپورا ہے اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے جی سی سی ممبرز کے لیے،
اور یہ جو پی ایم پاکستان نے جو بات کی ہے وہ آپ کے آئی ٹی سیکٹر ہوا، آپ کی منرلز ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر سیکٹر کے حوالے سے، تو پاکستان ایک بہت بڑی لوکریٹو مارکیٹ ہے. جس طرح آئی آر میں ہم پڑھتے ہیں لیٹنٹ پاور بڑی اہم پاور ہوتی ہے، جس میں آپ کی جغرافی اور آپ کی پاپولیشن کا بڑا رول ہوتا ہے. جس طرح چائنا نے دنیا کو دکھا دیا اپنی جغرافی اور پاپولیشن. تو جہاں تک جو پاپولیشن لوگ سمجھتے تھے بوجھ ہے، اس کو ایک انہوں نے لائبلٹی کو انہوں نے ایسٹ میں کنورٹ کر دیا ہے. تو جو جی سی سی ممبرز ہیں ان کی نظر بھی پاکستان کی جغرافی اور پاکستان کی پاپولیشن پہ ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جغرافی اور پاپولیشن سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے. جس طرح آپ نے بات کی تھی ٹورزم کی، ٹورزم نے پچھلے سال یو ایس کی جی ڈی پی میں $215 بلین کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور سیم ایئر میں ٹورزم نے جو ترکیہ کی جی ڈی پی میں $50 بلین کنٹریبیوٹ کیا. تھائی لینڈ کو دیکھ لیں، ایجپٹ کو دیکھ لیں، اچھا خاصا، نیپال. تو اسی لیے پاکستان بھی چاہ رہا ہے کہ ٹورزم میں وہ زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکے. تو ٹورزم میں آپ نے اٹریکشن، ایکسیسیبلٹی اور ایکوموڈیشن اور فیکچولیٹی ان چیزوں کو بڑھانا ہے، جس پہ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستان زیادہ فوکس دے گا. اور پاکستان اسی لیے بھی زیادہ اہم ہے کیونکہ یہاں پہ سیولائزیشنل کوریڈورز بھی ہے پاکستان کے ساتھ مختلف. جو صرف بلوچستان کی اگر ہم بات کریں، یہاں پہ سمندر بھی ہے، پلین ایریا بھی ہے، ڈیزرٹ بھی ہے، ماؤنٹینیس ایریا بھی ہے، کوسٹل ٹورزم، ریلیجیس ٹورزم، ریلوے ٹورزم، وائلڈ ٹورزم. تو وہ سارے ایسے اپرچونٹیز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے منرلز کی بات کی تھی، جس طرح جو بیرک کمپنی کے جو سی او ہے اس نے کہا تھا برسٹو نے کہ $65 بلین کے صرف یہاں پہ آپ کے ریکارڈنگ میں منرلز پڑے ہوئے. تو اپرچونٹیز بہت سارے ہیں. جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے جی سی سی ممبرز دیکھ رہے کہ جس طرح سعودی عربیہ کے قریب ہوئے تو وہ بھی چاہ رہے کہ پاکستان سے فائدہ اٹھا سکے. قائد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. قائد صاحب معیشت پہ دیکھیں، پاکستان اس وقت چاہ رہا ہے کہ معیشت کے تمام جو ہیں وہ ایونیوز کو جو ہے اس کو اویل کرے اور اس کو اپنے لیے راستے کھولے. کس طرح دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے تمام جو انویسٹرز ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ آئیں، ہم تمام سہولتیں آپ کو دیں گے، آپ کے لیے تیار تمام چیزیں پڑیں گی. شکریہ شہزاد صاحب، یہ بات بالکل صحیح انہوں نے فرمائی، اور وہاں پاکستانیوں سے خطاب کیا، انہیں بھی ترغیب دی، اور یہاں پر بھی کہ جتنے نوجوان ہیں ہمارے اس میں 60% آبادی اس کی ہے جو آئی ٹی وغیرہ میں کافی تعلیم آگے بڑھ چکی ہے. وہ کہتے ہیں کمال کفش دوزی علم افلاطوں سے بہتر ہے. آج کل کا دور یہی آئی ٹی کا ہے، ماڈرن اس کا ہے. انہوں نے اس کو ترغیب دی اور کہا کہ ہم آپ کو میدان دے رہے ہیں اور یہاں آئیں گے اور آپ ہم سے ان شعبوں میں جو بتایا انہوں نے اس میں آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں. اس میں ایک بات میں عرض کر دوں کہ قیام پاکستان سے پہلے کنگڈم آف بحرین جو ہے اس کے لیگل ایڈوائزر تھے قائد اعظم محمد علی جناح. تو ہمارا ان کے ساتھ وہ تعلق بھی ہے، اور وہی قائد اعظم محمد علی جناح یہاں کلات اسٹیٹ کے بھی ایڈوائزر تھے. تو آنے والا وقت جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ آپس میں ریلیشن بڑھیں گے، اور اس بات کو اگنور نہ کریں کہ ہندوستان ضرور پھر بھی کچھ نہ کچھ ادھر کرے گا. اس وقت اس کا مدافعتی معاملہ نہیں، اس وقت جیلیسی کی بات. ٹھیک ہے، نوجوانوں کی بات کی قاضی صاحب نے. 15 سال سے 30 سال تک پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ 60% یہ ہیں. تو کتنا امپیکٹ ہے کہ قطر سے ہمارے جو ہیں، جس طرح 1 لاکھ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 1 لاکھ وہاں پر جو ہیں، پرائم منسٹر نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، اور کتنے مواقع ہیں نوجوانوں کے لیے جو اسکلڈ پروگرام جو ان کا ہے یوتھ کے لیے جو. شکریہ شہزاد صاحب. دیکھیں اس وقت بحرین کی اگر آپ بات کریں تو اسٹریٹجک ان کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ آپ کے بائیلیٹرل ٹرمز تو تھے پہلے سے، لیکن اس میں یہ جو مختلف سیکٹرز ہیں جس میں انہوں نے پاکستان کے ہمارے وزیر اعظم نے یہ بات کی ہے کہ آپ آ کے شراکت داری کریں مختلف سیکٹرز میں ہمارے ساتھ. تو اس کے لیے میرے خیال میں ایک بڑا اہم پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ پاکستان کا جو ایک بیانیہ ہے بین الاقوامی طور پر کہ پاکستان میں مواقع موجود ہیں سرمایہ کاری کے، جس کو پھر کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہوسٹائل نیٹ ورکس ہیں وہ ہمیشہ ان کوششوں کی تاڑ میں رہی ہیں کہ وہ حالات خراب کریں، پاکستان کو ایک ایسا ملک ثابت کریں جہاں پہ سرمایہ کاری کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے. تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے میرے خیال میں اس سینس میں بھی بہت اہم ہے کہ بحرین کی جانب سے اگر یہ آمادگی ظاہر ہوئی ہے کہ وہ مختلف سیکٹرز میں یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے انٹرسٹڈ ہے، اور پھر یہاں پہ اس وقت بھی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی بحرین کے اندر مختلف جو شعبے ہیں وہاں پہ جو 1 لاکھ سے زائد پاکستانی شہری وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام
انجام دے رہے ہیں. تو ایک تو وہ فارن ریمیٹنس کے حوالے سے بڑا ایک ڈیولپمنٹ اس کا ہوگا, اور پھر دوسری بات یہ کہ دیگر جو ممالک ہیں ان کے لیے بھی راہ ہموار ہوگی, ان کے ذہن میں کچھ خدشات ہوں گے, وہ خدشات دور ہوں گے, اور سرمایہ کاری کے لیے حالات جو ہیں ان کے سامنے آئیں گے کہ اگر یہ ممالک یہاں پہ آلریڈی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو یہ اٹریکٹ کرے گا. اور جس طرح یہاں پہ جو سرمایہ کاری سہولت کاری کونسل ہے وہ جس پہ کام کر رہا ہے, تو اس کی بھی ایک بڑی میرے خیال میں انپٹ اس میں ہے کہ ان کی کوششوں کی وجہ سے یہ معاملات جو ہیں یہ بڑھ رہے ہیں, اور پاکستان جو اقتصادی شعبے کے حوالے سے اس میں اصلاحات کے لیے جو کام کر رہا ہے تو یہ اسی کا ایک تسلسل ہے کہ اس طرح کے جو ٹرمز ہیں ان کو مزید بوسٹ کیا جا رہا ہے, اور ریجنل جو معاملات ہیں ان میں جو سرمایہ کاری ہے اس کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف. ڈاکٹر صاحب, آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کے کافی آپ کی نظر بھی ہے, اور اکثر آپ دیکھتے ہیں پاکستان کا موقف سٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ کچھ دنوں پہلے ڈنمارک کی جو سفیر تھی وہ جو ایک پابندیوں کے لحاظ سے القاعدہ اور اس پہ داعش کی جو کمیٹی ہے انہوں نے جو ہے بریفنگ میں کہا کہ یہ بات کی, انہوں نے کہا کہ طالبان کی جو ہے نا وہ سپورٹ حاصل ہے, وہاں کے جو دہشت گرد گروپس ہیں. پاکستان کہتا رہا, دنیا کو کہتا رہا کہ بھئی یہ خطرہ ہے. آج آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی ایک اٹیک ہوا افغانستان میں سے ہی کچھ عناصر نے اٹیک کیا جس میں ایک چینی کو انہوں نے ہلاک کیا, ابھی 3 ہوئے. تو یہ تو کافی تشویشناک ہے, اور پاکستان کا وہ سٹرانگ ہو گیا ہے جو پوائنٹ آف ویو. اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا جو دوحہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا اس میں جو سب سے کی جو نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ افغانستان کی جو ٹیریٹری ہے وہ دہشت گردی کے خلاف دوبارہ آپ جمع نہ ہونے دے جو 9/11 میں جو وجہ بنی تھی. جی, تو وہ دوبارہ جو وہ ٹیررسٹ جس طرح آپ نے بات کی ISKP کی, القاعدہ کی, یا ETIM جو ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ TTP کی, وہ اس کے لیے ایک ایپی سینٹر بن رہا ہے. اور اس سے میرے خیال میں پاکستان کا نیریٹو مزید مضبوط ہوا کہ اب تاجکستان میں بھی یہ چائنیز کی 3 جو ان کے سٹیزنز ہیں ان کی ہلاکت ہوئی. اور یہاں پہ میں ایک دوسرا پوائنٹ ریز کرنا چاہتا ہوں کہ چائنا کی جو فورن پالیسی ہے وہ پوری دنیا سے انٹائرلی مختلف ہے. اگر چائنا کبھی بھی اپنے ایک سیویلین پہ بھی کمپرومائز نہیں کرتا, کیونکہ ابھی ہم نے پہلے بھی اس سے پہلے دیکھا تھا کہ اگر ان کیس US ہو یا USSR, اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ان کے بہت سارے سیویلینز مر جاتے ہیں, ان کی فورن پالیسی میں اس طرح ترجیح نہیں دیتی ہے. لیکن چائنا نے آج انہوں نے کلیئر کٹ اپنے جو افغانستان میں جتنے بھی مائننگز میں کام کر رہے تھے, بدخشان جو ان کا صوبہ ہے, جی وہاں سے انہوں نے وڈرا کر دیا, اور ایمبیسی کو کہا تھا کہ ان کو پروٹیکشن دیا جائے, انہوں نے کام بالکل روک دیا ہے. اور تاجکستان بہت بڑا اہم ملک ہے چائنا کی جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے لیے ہے, اور BRI وہ پروجیکٹ ہے جو پوری مین کائنڈ ہسٹری میں اتنا بڑا پروجیکٹ سٹارٹ نہیں ہوا ہے, اور یہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا دھچکا ہے چائنا کے لیے, اور BRI کے لیے بھی, اور ان کی سیویلین کے لیے بھی. اور موسٹ امپورٹنٹلی ان کے بڑے پروجیکٹس تاجکستان میں چل رہے تھے, خاص کر ریئر ارتھ اور مائننگ کے حوالے سے. تو یہ جو پاکستان کا نیریٹو بھی مضبوط ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور چائنا کو ایک پیج پہ مزید لا رہا ہے, کیونکہ دہشت گردی اب صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے, وہ افغانستان تک ہے, تاجکستان تک ہے. تو یہ ایک بہت بڑی سنگین جو سیپریٹزم کے حوالے سے جو میں نے ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کا کہا تھا, تو چائنا بہت بڑی باریک بینی سے ان ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہا ہے. اور موسٹ امپورٹنٹلی یہ ہے کہ دونوں کو رشیا کا اٹیک آپ کو یاد دلاؤں, یاد ہے وہ بھی تو اس کے تانے بانے ان گروپوں سے ملتے تھے جو افغانستان میں تھے. قائد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. قائد صاحب کتنا ایک تھریٹ ہے, اور ریجن کے دوسرے ممالک کو بھی سب الرٹ ہو گئے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کیا پاکستان نے جس طرح کہا کہ واشنگٹن میں جو کچھ ہوا, ایک نوجوان نے یہ کیا, پاکستان کے فارن آفس نے کیا کہ دہشت گردی کا دوبارہ ابھرنا یہ تو تشویشناک ہے دنیا میں. جی, ساری دنیا کے لیے ایک تشویشناک تو ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت افغانستان کی سرزمین پاکستان بار بار دنیا کو اور اس کو باور کرا رہا ہے کہ جو بھی دہشت گردی کے منصوبے بنتے ہیں یا کسی ملک میں جیسے پاکستان میں ابھی اس پر انہوں نے کیڈٹ کالج وغیرہ پر حملہ کیا, اس کو ہینڈلر ادھر موجود وانا تو اسی طریقے سے اب جو ہے یہاں تھوڑی سختی ہوئی ہے, ان کا آمد و رفت اللہ کے فضل سے کچھ کم ہوا ہے, تو ابھی انہوں نے اپنے دوسرے ہمسایوں کی طرف رخ کر لیا. اور پاکستان بہت پہلے کہہ چکا تھا کہ یہ افغانستان سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے. 1958 کے بعد ایوب خان نے یہ بات کی تھی کہ یہاں پر جتنی دہشت گردی میں آنے والے وقت میں دیکھ رہا ہوں
اس کے لیے ابھی سے اس کا سدباب کرنا پڑے گا. اور اس نے ایک سرکولر بھی جاری کیا تھا کہ آپ جو اپنی قومی تقریبات میں ان افغانیوں کو نہ بلائیں، یہ ہمارے لیے اچھوت کا درجہ رکھتے ہیں. تو یہ جو ہے اب ادھر سے پوری طرح وہ نہیں کر سکے، تو وہاں انہوں نے چائنیز کو مار دیا ہے دوسرے ملک میں. تو اس کی وجہ سے ان کے تعلقات پاکستان سے تو خراب تھے، چائنا سے بھی ہو گئے، تاجکستان سے بھی ہو گئے، اب اس کے ملکہ باقی جو ہیں ممالک وہ بھی اب کانشیس ہو گئے. غنی کاکڑ، کیا جو طالبان رجیم ہے ان کے گرد جو ہے وہ نوز ٹائٹ نہیں ہوتا جا رہا ہے کہ پاکستان کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے، آپ ہمیں کیوں جو ہے بلیم کرتے ہیں؟ آج کیا جواب وہ دیں گے؟ انہوں نے جو ڈاکٹر دوست محمد نے ایک خبر سنائی کہ وہاں بدخشاں میں جو ان کے مائننگ کر رہے تھے انہوں نے بالکل کام روک دیا اور وہ وڈرا کریں گے. ابھی اگر اگلے 24 گھنٹے 48 گھنٹے تک یا 72 گھنٹے تک کوئی ایسے اقدامات نہیں ہوتے، امکان ہے کہ چائنیز ورکر وہاں سے اپنے ملک چلے جائیں اور کام بالکل روک دیں. تو یہ تو خود وہ اکیلے ہوتے جا رہے ہیں اور پاکستان کی اس بات کو نہیں مان رہے تھے، تو آج وہی لوگوں نے جو پاکستان میں حملے کر رہے تھے، ان کی سرزمین استعمال کر رہے تھے، آج دوسرے ممالک کے خلاف بھی تھریٹ ہیں. وہ بالکل آپ نے بالکل صحیح نشان کی. دیکھیں شہزادہ صاحب، بات یہ کہ ابھی افغانستان خود کو آئسولیٹ کر رہا ہے جان بوجھ کے. اس کی آئسولیشن کی وجہ یہ ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس خطے میں اپنی سلامتی کے لیے یا اس ریجن کی سلامتی کے لیے جو کردار اسے ادا کرنا چاہیے تھا وہ ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. وہ جان بوجھ کے ایسے قوتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے جو اس کے بھی دوست نہیں ہے. ابھی دیکھیں نا، افغانستان کے اندر $7.2 بلین کی جو اسلحہ اور دیگر جنگی ساز و سامان فورن فورسز کی وڈرال کے بعد رہا، وہ اس وقت طالبان کے قبضے میں نہیں ہے. اکثریت انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے ان دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھوں میں جن کی وہ خود پروکسیز تھے. ایک دور میں وہ ان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے تھے. آج انہی پروکسیز کو ان کے جو سو کالڈ ماسٹرز ہیں ان کی ایما پر وہ اس ریجن کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال کریں. پاکستان کے خلاف ہونے والی انفلٹریشن کی جو بھی کوششیں تھیں وہ ان کی جانب سے ہوئی. پھر آپ نے ابھی ریجن کے اندر اپنی ڈیسٹیبلائزیشن کی جو پالیسی ہے اس کو پرولونگ کرنے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں، تو اس سے تو یہ ثابت ہوا نا کہ افغانستان صرف اس وقت موجودہ ٹینیور میں یہ پاکستان کے لیے نہیں، اس پورے خطے کے لیے ایک تھریٹ بنتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اب یہ چینی شہریوں پر ہونے والا یہ جو حملہ ہے، یہ یقینی طور پہ یہ اس صورتحال کو بڑا کرٹیکلی اس میں انالائسس اس کے سامنے آئیں گے کہ آنے والی دنوں میں لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ طالبان کے خلاف یہ جو ایک اسٹریٹجی ہے وہ جوائنٹلی بننی چاہیے اس پورے ریجن میں، کیونکہ یہ اس ریجن کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں. اور پھر جس طرح آپ نے بات کی کہ یہ اس صورتحال میں کس طرح یہ کردار ادا کر سکتے ہیں، یہ پریویل کیسے کریں گے، ان کے لیے کوئی لائن آف ایکشن ان کا ہے نہیں. دیکھیں کابل کی جو پالیسی ہے وہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ پالیسی کیا ہے. ابھی یہ اپنے ملک کے اندر ہونے والے جو ان کے اقدامات ہیں، ابھی نیشنل ریزسٹنس فرنٹ جو ہے افغانستان کے اندر جو ایگزسٹ کرتا ہے، انہوں نے ان کے تانے بانے جو ہیں وہ پاکستان کی ISI سے جوڑنے کی کوششیں کی ہیں. حال ہی دنوں میں ان کے کئی آفیشیل پلیٹ فارم سے اسٹیٹمنٹس آئی ہیں. تو آپ یہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہ اپنی نااہلی جو ہے اس کا ملبہ پاکستان پہ جو کچھ وہ خود کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ تو پھر دوسرے کو بلیم اس لیے کریں گے اپنے ملک کا، جو حالانکہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی آپ کے اندرونی معاملہ ہے. بھائی اندرونی معاملہ ہے، آپ کی سرزمین کو ہم نے جو ہے آپ کو ایویڈنسز آپ کے سامنے رکھے کہ آپ کی سرزمین استعمال. پھر شہزاد صاحب اس میں ابھی لیٹسٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے عمران خان کی انتقال کے حوالے سے جو خبریں چلائیں. دیکھیں انڈین میڈیا نے اگر یہ چیزیں چلائی ہیں تو ان میں ان کے اکاؤنٹس بھی شامل تھے. افغانستان کے آفیشیل اکاؤنٹس اس کو چلا رہے تھے، پروپیگیشن کی ہو رہی تھی. تو یہ جو بھارتی اسپانسرڈ نظریہ ہے ان کی جو را کی ڈیجیٹل ونگ ہے، وہ بڑا اچھا ایک وہ ہوا کہ PTI کے جو لیڈرشپ ہے، بیرسٹر گور کا بیان میں نے پڑھا، انہوں نے کنڈم کیا، انہوں نے کہا یہ بالکل یہ سازش ہے. بالکل یہ لوگوں کو پرووک کرنے کے لیے کر رہے تھے، کیونکہ ان کو بلوچستان کے اندر اس وقت اس ریجن میں بلوچستان میں ان کے جو مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے ہیں، گراؤنڈ پر وہ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں. پھر نئی دہلی کی جو پالیسی ہے پاکستان کے حوالے سے، اس میں ان کو شدید عزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ان کو گراؤنڈ پہ رزلٹ نہیں مل رہا. تو مودی سرکار کے پاس ابھی دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، اس لیے پروپیگنڈوں کا سہارا لے رہے ہیں. میرے خیال میں یہ جو اٹیمپٹ ہے اس میں بھی ان کا یقینی طور پر کوئی کردار ہوگا اور آنے والی دنوں میں اس کے رزلٹ آپ دیکھیں گے، اثرات اس پر پڑیں گے. ڈاکٹر صاحب جانا تو مجھے اگلے ٹاپک کی طرف ہے، لیکن آپ سے میں ایک چھوٹا تجزیہ لوں گا آپ سے. آپ یہ بتائیں کہ ابھی افغان جو طالبان رجیم ہے ان کے لیے آپشنز کیا رہ گئے ہیں؟ پاکستان کے ساتھ وہ تھا اور ہر جگہ ایک شاید انڈیا کے علاوہ تو پھر اس کا کوئی دوست نہیں رہا، کہ چائنا جتنی انویسٹمنٹ ادھر کر رہا تھا ان کے ساتھ بھی ہے. اور آپ کو اگر یاد ہے کہ دو سال پہلے شاید
2 یا 3 سال پہلے جو اس پہ کام کر رہے تھے، ڈیم پر کام کر رہے تھے، جو چائنیز جو ہیں ان کو ہلاک کیا، جس پہ وہ بھی نکلا افغان، اس کو بھی انہوں نے مسترد کر دی. کیا آپشن رہ جاتے ہیں پھر؟ آپ تو دنیا میں تو آپ اکیلے ہوتے جا رہے ہیں. میرے خیال میں طالبان کی جب ہم آئیڈیالوجی دیکھتے ہیں وہ تو 21ویں صدی کے لیے بالکل انفٹ ہے. یہ جو ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی، سائنس، ٹیکنالوجی، آئی ٹی اور ایگریکلچر، لائف سٹاک، یو نیم اٹ، جتنے بھی سیکٹرز ہے، ٹورزم، دنیا سب اس طرف جا رہی ہے. تو ان کی جو فارن پالیسی ہے وہ وار مینگرنگ ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں اپنی ریلیونسی کو برقرار رکھ سکے. تو وہ اسی لیے جس طرح پہلے پاکستان سے تھا اب تاجکستان کے ساتھ ہے. تو ان کے میرے خیال میں سنگین امپلیکیشنز اس لیے ہوں گے کیونکہ وہ چائنا جیسا دوست جو اس ریجن میں، پوری ریجن میں، بلکہ اس ساؤتھ ایشیا میں سب سے جو زیادہ انویسٹمنٹ ہے وہ چائنا کی ہے، تقریباً $900 بلین تک پہنچ گئے. میں پوری ساؤتھ ایشیا کی بات کر رہا ہوں. تو اگر چائنیز بھی ایون تاجکستان میں ڈرونز یہاں سے یوز ہو رہے تو وہ چائنا کو بھی اگر خفا کریں گے. وہ ایک رائزنگ پاور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوست کون رہے گا؟ امیڈیٹ نائبر ہے. تو پھر دوست وہ والی بات ہے، کون رہے گا ان کے لیے. تو ان کے امپلیکیشنز سنگین ہوں گے میرے خیال میں. چلیں آپ سے ایک اور تجزیہ میں لیتا ہوں اس پہ کہ پاکستان کی آپ دیکھیں کہ انڈیا جو ہے اب تو علمی میدان میں بھی وہ پاکستان کو فیس نہیں کر رہا. اس کی اس ایٹیچیوڈ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ جو مئی کا جو 4 دن کا جنگ تھا، جس طرح انڈیا کو ہیوملیشن ہوا، اس کے بعد وہ اخلاقی طور پہ اور سائیکولوجیکلی شکست کھا چکے ہیں. تو اتنے بڑے فورم پہ آکسفورڈ یونین میں اور ان کا واک اوور ہونا، یہ ہمیں یاد اس طرح بچوں کے جو کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو جو اگلی ٹیم بہت سخت ہوتی تھی تو وہ واک اوور دیتے تھے کیونکہ اس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. تو یہ انڈین فورن پالیسی کے لیے، خاص کر ان کی جو سافٹ پاور ہے، یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی ڈیمیج ہے اور اس کا امیج بہت ٹرنش ہوا ہے پوری دنیا میں. خاص کر انڈیا میں خود اس چیز پہ بڑی باتیں ہو رہی ہے کہ یہ ایک ڈائلاگ کا فورم تھا اور یہ ایک نیریٹو کی دنیا ہے اور انڈیا نے یہ موقع گوا دیا ہے. قاضی صاحب، انڈین میڈیا کو اگر آپ دیکھیں، ان کے جو نمائندے ہیں دنیا میں دیکھیں، مختلف جہاں پاکستان نہ ہو، اکیلے ہوں، ادھر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. پتہ نہیں ہماری ڈیموکریسی اور ہمارے نارمز، ہمارے کیا. فیس تو پاکستان کو ان کے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ کر ہی نہیں سکتے. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں شہزاد صاحب. جیسے ابھی یہ واقعہ ہوا ہے لندن میں کہ این موقع پر آئے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ پہلے سے نہیں آتے نا، یا تو آپ پہلے سے بتا دیتے کہ ہم نہیں آتے، ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے اس ڈیبیٹ کو. جی سب سے پہلی بات یہ ہے، جیسے پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا تھا اور آپ نے بھی بتایا تھا کہ ہندوستان کی... قاضی صاحب میں آپ کو روکوں گا، ڈاکٹر صاحب پھر لائن پہ رہے. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. صاحب کیا حال ہے؟ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ ویلکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. نہیں سر، نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا تجزیہ ہمیں چاہیے کہ آکسفورڈ یونین بلاتی ہے، بہت پہلے سے ساری تیاریاں ہوتی ہیں، بحث مباحثہ ہوتا اسی لیے ہے کہ آپ ریزن سے بات کریں، دنیا کو بتائیں کہ ہمارے پوائنٹ اتنے مضبوط ہیں، جو ہمارا مخالف ہے وہ کمزور ہے. لیکن آپ مخالف کو جو ہے، جو آپ کے سامنے جو موجود ہے، اس سے پہلے ہی آپ بھاگ جاتے ہیں. جی جی میں بات کروں؟ جی جی ڈاکٹر صاحب بات کریں. دیکھیے نا، بنیادی بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارے دنیا ہی بدل گئی. ایک بات، ایک دنیا بدلی، دنیا کو سمجھ آ گئی کہ انڈیا کیا ہے. دوسرے یہ کہ جنگ کے بعد اس کو ویسے بھی وہ اپنی اوقات پر آ گیا. تو اب بات یہ ہے کہ انڈیا اب تک وہ یا پاکستان کا بازو مروڑنا چاہتا تھا، یا اس کا خیال یہ ہوتا تھا کہ چونکہ ہم بہت بڑی منڈی ہیں، چونکہ بڑی آبادی ہے، چونکہ معیشت میں مضبوط ہے، اس لیے دنیا ہماری بات سنے گی. لیکن اب دنیا چونکہ بدل چکی ہے اور اس کا انڈیا کا اصل چہرہ بھی دنیا کے سامنے آ گیا ہے کہ اصل میں تو یہ غیر ذمہ دار ریاست ہے. اس کو اگر آپ روگ سٹیٹ کہیں تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. تو روگ سٹیٹ کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی مقدمہ نہیں ہے، آپ کوئی بات ثابت نہیں کر سکتے ہیں. لہذا آپ ایک ایسے اوپن فورم پر
جس پر آپ کو دلیل کے ساتھ بات کرنی ہے اور اپنا مقدمہ پیش کرنا، ایسا مقدمہ جو دنیا کے یعنی کھلے ذہن رکھنے والے لوگ ہیں ان کے سامنے، جو پالیٹکس کر اور مفادات پر فیصلے نہیں کرتے، حقائق پر فیصلے کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہاں وہ کیوں آتے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اب کھیل کے میدان میں بھی گریزاں تھے، فیس کرنے سے پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہیں ملا رہے تھے، اور انعام جو ہے وہ ٹرافی لینے سے بھی انکار کہ ہم ٹرافی نہیں لیتے ہیں کیونکہ پرسنلٹی جو ہے وہ پاکستان کی ہے، ادھر سے بھی بھاگ رہے تھے، جنگ کے میدان سے منہ کی کھانی پڑی، اور کون سا میدان رہ گیا کہ وہ پاکستان کے جو لوگوں کو کہاں فیس کر سکتے ہیں وہ؟ دیکھیے نا شہزادہ صاحب، بات یہ ہے کہ سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے جو اخلاقی طور پر جس کی کوئی پوزیشن ہوتی ہے۔ دیکھیے میں تو ان لوگوں میں سے شامل ہوں جو تحریک آزادی کے دوران بھی انڈیا کا جو چہرہ ہے، جیسے میں کانگریس کی بات کر رہا ہوں، جو سیکولر لیڈرز جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ اتنے تنگ نظر تھے کہ انہوں نے مسلم لیگ کو یا مسلم آبادی کو کوئی رعایت دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو چند دن کی بات ہے، یہ تو سب واپس آنے والا ہے، لہذا انہیں کوئی رعایت نہیں دینی چاہیے۔ ہارڈ لائنر تھے، تنگ نظر تھے، یہ صورتحال تھی ان کی۔ تو یہی صورت آج بھی اتنے ہی تنگ نظر ہیں، مودی ہو، مودی کی جماعت ہو، اس کے پیچھے جو اس کی نظریاتی جماعت ہے وہ ہو، یہ سب تنگ نظر لوگ ہیں، اور یہ کھلے میدان میں مقابلہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ دراصل پیٹھ کے پیچھے وار کرنے والے۔ یہ ایسے نہیں محاورہ بن گیا بغل میں چھری منہ میں رام رام، یہ وہی بات ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ قاضی صاحب اپنا پوائنٹ کمپلیٹ کر لیں۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہندوستان، آپ نے یہ جو ابھی تاجکستان پر ان کے ڈرون حملے کا دیکھا ہے، آپ دیکھ لینا، کچھ دنوں میں تفصیل آئے گی کہ ڈرون اور اس کے اندر جو اسلحہ تھا وہ ہندوستان کا بنایا ہوا تھا، آپ دیکھ لینا۔ اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، تاریخ بتاتی ہے کہ ارلی 60s میں، 60 کی شروع کی دہائی میں پاکستان کی ٹیم جو ہے کرکٹ کی دنیا پہ چھائی ہوئی تھی، تو وہ گئی ہندوستان کے دورے پر۔ اس وقت کا سب سے بڑا اچھا سکورر حنیف محمد خان تھا، اس سے ہاتھ ملانے کے بہانے اس کا ہاتھ بلیڈ سے کاٹ دیا۔ آپ اس جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے انہوں نے بات کی ہے وہ آگے لیتے ہیں کہ انہیں کبھی بھی پاکستان یا پاکستانی اچھا لگتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں تو اب ذہنی طور پر بھی یہ بالکل سمجھ لینا چاہیے اور تیار رہنا چاہیے کہ اس نے ہر جگہ ہم پر وار کرنا ہے، ہمسایوں کے ذریعے کرے یا ڈائریکٹ کرے۔ تو اب جو اس نے جو افغانستان کے ذریعے اس طرف حملہ کروایا ہے، اس نے 3 ملکوں سے مزید تعلقات خراب کیے ہیں، تاجکستان سے اور چائنا سے مزید خراب ہوئے ہیں، اور یہاں سے بھی ہوئے ہیں۔ اور دوسرا سب سے پہلے یہ ہوا ہے کہ یہاں کے لوگوں کی نفرت افغانستان سے بڑھ گئی۔ غنی کاکڑ صاحب، اخلاقاً جو ڈاکٹر صاحب نے بات کیا کہ اخلاقی طور پر مورل ویلیوز ہوتے ہیں، اب جب آپ کے پاس کوئی پوائنٹ نہیں ہوتا تو آپ گریزاں ہوتے ہیں فیس کرنے سے۔ یہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے اچھا بھی ہوا، ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ انہوں نے بہت برا کیا، وہ اپنے لیے کیا، لیکن پاکستان کی فتح بھی ہوئی، پاکستان کے ٹیم بھی وہاں گئی، ان کا جو ڈیلیگیشن جو ہے ہمارا وہ گیا اور پوری تیاری کے ساتھ جو ہے، لیکن وہ گریزاں ہیں، یعنی بات کرنے سے بھی کتراتے ہیں۔ میرے خیال میں الحمدللہ یہ ہماری بیانی کی جیت ہے جو شہزاد صاحب، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے گراؤنڈ پہ دیکھا کہ ان کو ہر جگہ پسپائی ہوئی ہے۔ انہوں نے پاکستان کے خلاف جو بھی منصوبے بنائے، جو بھی ایگزیکیوٹ کرنے کی انہوں نے کوششیں کی ہیں، وہ تمام منصوبے ہم نے ناکام بنائے۔ تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کر کیا، تو یہ ان کے کمپلیکس کا ایک معاملہ بھی ہے، یہ کمپلیکس کا شکار ہیں، جس طرح آپ نے بھی بات کی، اس کمپلیکس کی وجہ سے یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم اس کو آگے کیسے لے کے جائیں، حالانکہ یہ پاکستان کی بیانی کی جیت ہے۔ اگر آپ گراؤنڈ پہ مباحثے میں حصہ نہیں لیتے اور ایک بین الاقوامی فورم پر آپ کو خود کو جواب دہ ہونے سے آپ خود کو وہ سمجھتے ہیں، مبرا سمجھتے ہیں، تو یہ تو میرے خیال میں اس وقت جو بھارتی حکومت ہے، مودی سرکار جو ہے، ان کے عوام کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ ایک طرف تو دعوے بہت زیادہ کرتے ہیں، آپ ٹاک شوز میں تو بہت لمبی چھوڑتے ہیں، پاکستان کو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کبھی کبھار آپ کوئٹہ میں بندرگاہ بنا دیتے ہیں، یورپ تک پہنچا دیتے ہیں کسی بحری جہاز کو، مطلب آپ کی نالج اتنی کم ہے۔ یہ راس اسپانسر جو لوگ ہیں نا، ان کی نالج اتنی کم ہے شہزاد صاحب، یہ جغرافی صورتحال کو جانتے نہیں ہیں، اور پھر ان کے جو سو کالڈ اینالسٹ ہیں، یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کے تبصرہ نگار، وہ کبھی کبھار ایسے دعوے کرتے ہیں کہ اب میرے خیال میں ایک بچہ بھی سنے تو ان کو شاید ہنسی آ جائے کہ یہ بول کے آ رہے ہیں۔ تو اب وہاں پہ تو آپ بڑے
بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. تو جب وہاں پہ اصل میں گراؤنڈ پہ صورتحال آتی ہے, جو آپ کو انڈین نیریٹو کو اس پہ بات کرنی ہے, آپ یہ سے ڈرتے ہیں کہ پاکستان نے ان کے طیارے کیوں گرائے, پاکستان نے ان کو ہرایا کیوں, اور یہ جو بڑے بڑے S-400 کی طرح ان کی جو انسٹالیشنز تھی وہ ڈیمیج کیسی ہوئی. پھر ان کے اندر اس وقت بھارت کے اندر یہ ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ آپ نے پریشر اندر سے کافی ہے. آپ نے ہمیں جس لائن پہ لگا رکھا ہے, آپ ہمیں ڈیفنس کی جو اسٹریٹجی بتا کے دیتے ہیں وہ تو بالکل اپوزٹ چل رہا ہے. پچھلے دنوں جو آپ نے دیکھا فرینچ جو کمانڈر تھا, نیول کمانڈر, اس نے کہا کہ خرابی طیارے میں نہیں تھی, چلانے والے آپریشنل آپ کے جو ہے پھر آپ نے دبئی ایئر شو میں اپنی صلاحیت منوائی, آپ نے دنیا کو دکھایا کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں جہاز اڑا سکوں, تو آپ پاکستان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اور اس کو آپ کیسے دیکھیں گے کہ جی ان کا جو وہ ہے ڈیفنس منسٹر کہتا ہے جی سندھ اور سندھ, یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ دیکھیں راجناتھ صاحب کو شاید کوئی الہام آیا, دیکھیں اس طرح کے اونچے جو ہتھ کنڈے ہیں, یہ اس طرح کے جو استعمال کرتے ہیں شہزادہ صاحب, یہ میرے خیال میں اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں, ورنہ دنیا میں تو لوگ جانتے ہیں ادھر آپ ڈیبیٹ میں حصہ نہیں لیتے ہیں, فیس نہیں کر سکتے ہیں, ادھر آپ وہ بیانات دیتے ہیں, اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. اور یہ صرف یہ پہلی بار نہیں ہے, اس طرح کے بیانات یہ مسلسل دے رہے ہیں. اور پھر ان کے جو آرمی کے ریٹائرڈ جنرلز ہیں وہ بھی اسی طرح کی ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ, قاضی صاحب آپ کا شکریہ, پوانی کاکڑ صاحب آپ کا شکریہ, ڈاکٹر فاروق عادل تھے ان کا شکریہ. ہم نے آج ڈسکس کیا ناظرین تمام چیزیں, اور آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری کہ فیس کرنے کے لیے کھیل کے میدان میں بھی آپ فیس نہیں کر سکتے, جنگ میں تو ویسے آپ فیس نہیں کر سکتے, اور ابھی آپ بحث مباحثہ جو آپ کے انٹلیکچوئلز ہیں صرف وہ ٹی وی پر آ کے بیانات دیں اور تقاریر کریں, ورنہ ادروائز آپ جو ہے فیس کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں. یہ بہت اچھا ہوا, اور پاکستان نے یہ بھی پھر اپنا منوا لیا پوائنٹ کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے پاکستان کے لیے تو استعمال ہو رہی تھی, اب تاجکستان کے خلاف بھی استعمال ہو رہی ہے, اور چائنیز اس وقت واقعی تشویش کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح اپنے جو, اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بالکل اس کو وہ اپنے کمپرومائز کریں گے نہیں اپنے جو سٹیزن ہیں. آنے والے پروگرام تک شہزاد ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.